بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کریں گے، بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے سوال کیا ہے کہ کیا کزن میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا کزن سے شادی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ یا اگر کزن سے شادی ہو جاتی ہے تو کزن میرج کی وجہ سے پیدا ہونے والی اولاد موروثی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے، نہیں رہتی؟ کیا موروثی بیماریاں اس اولاد میں منتقل ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو لوگ وجہ جاننا چاہتے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا، تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کو اس سوال کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا یورپ نے یہ جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، یا یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر پابندی ہے کزن میرج کے اوپر، کہ وہ سمجھتے ہیں موروثی بیماریاں جو ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں، تو ہمارا دین اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں۔ یہ ناظرین، کزن میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ سوال ہے، اور جدید طب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے پیدا ہونے والی اولاد موروثی بیماریوں سے محفوظ نہیں رہتی، اس لیے اپنے رشتہ داروں سے باہر شادی کرنی چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کی رہنمائی کتاب و سنت سے لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مغربی تہذیب جو بات کہہ دے وہ حدیث بن جائے، مغربی تہذیب جو بات کہہ دے ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور جس کی وہ مخالفت کر دے اور سوچے سمجھے بغیر ہم اس کی مخالفت شروع کر دیں، کیونکہ یورپین سویلائزیشن کا ہمارے اوپر جو ہے وہ بہت اثر ہے، اور ہم امپریس ہیں یورپین سویلائزیشن کے۔ اپنی اسلامی اقدار کو ہم جو وہ کھو چکے ہوئے ہیں، اور اپنی اسلامی اقدار کے اوپر جو وہ ہم عمل کرنے کے لیے جو وہ ہزار بار سوچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی بعض ریاستوں میں کزن میرج پر قانونی طور پر پابندی عائد ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایسا کرنا بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ ہم لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ کزن میرج بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ ہمارے زرخرید میڈیا جو ہے وہ بھی اس قسم کا جو وہ شور مچاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ ہرگز انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، اور جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں وہ کسی صورت بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بن سکتی۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے کہ پیغمبر جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو اس سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھپھی زاد، مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کے اس کو جو وہ بیان کر دیا ہے کہ کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ حلال ہیں مسلمانوں کے لیے، اور کن کن سے جو ہے وہ شادیاں کی جا سکتی ہیں۔ وہ تمام رشتے جو ہے وہ گنوا دیے ہیں اس کے اندر کہ کیا کزن سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو کیا اللہ رب العزت اس طرح کا حکم دیں گے کہ جس کے اندر انسان کا نقصان ہو؟ قطعاً ایسا حکم جو ہے وہ پوری شریعت کے اندر نہیں دیا گیا جس کے اندر انسانیت کا نقصان ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کزن میرج کی زد میں جتنے بھی رشتے آتے ہیں ان کے نام لے کر وضاحت کی ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اگر طبی نقطہ نظر سے ان میں کوئی خرابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیتے اور آپ کی امت پر بھی پابندی لگا دی جاتی، لیکن اسلام نے ایسا کرنے کی بجائے ان رشتوں کی ترغیب دی ہے، اور جن میں کوئی اخلاقی یا روحانی قسم کا خطرہ تھا ان پر پابندی لگائی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، اس کے علاوہ 2 حقیقی بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنے کو حرام کہا ہے۔ بہرحال یہ لازمی نہیں ہے کہ کزن میرج ہی بیماریوں کا سبب ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بیماریاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں
وہ جس کو چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی بیماری کا کوئی سبب ہوتا ہے اور کبھی بغیر سبب کے بھی بیماری لگ جاتی ہے. ہمارے رجحان کے مطابق کزن میرج بالکل درست ہے اور ایسا کرنے سے بیمار اولاد کا پیدا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.